یہ جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس سے بہترین فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ It is said that food you eat is either an important or safest form of medicine or slowest form of poison. مثال دیتے ہیں کہ جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں یا تو ایک بہترین اور محفوظ دوائی کی طرح ہے یا وہ سلو پوائزن کی طرح خطرناک ہے. جیسے زیادہ گھی، زیادہ چینی، نمک، یہ یا تو خون کی نالیوں میں جم رہا ہے، شوگر بلڈ پریشر کا سبب بن رہا ہے. تو کھانے کے حوالے سے کچھ اہم ترین ہدایات نوٹ کیجئے. کس سپیڈ سے کھانا کھاتے ہیں آپ، وہ پیس بہت امپورٹنٹ ہے. تحقیق کے مطابق فاسٹ ایٹرز یعنی تیز کھانے والوں میں 115% زیادہ چانسز ہوتے ہیں اوبیس یعنی موٹاپے کے، جو کہ بہت سی دیگر بیماریوں کی بڑی وجہ ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب اپنے رسالے کھانے کا اسلامی طریقہ میں تحریر فرماتے ہیں، لقمہ چھوٹا لیجئے اور اچھی طرح چبا کر کھائیں، دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیجئے. اور پھر خالص یوز ہول گرین اینڈ آرگینک چیز کھائیں. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آٹا چھانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی روٹی بنائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ کھانا ہے جو ہم اپنے علاقے میں بناتے ہیں. میں نے چاہا کہ اس سے آپ کے لیے بھی روٹی تیار کروں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس میں ڈال دو، یعنی چھان کر جو بھوسی نکالی گئی تھی اسے مکس کر دو اور پھر اس آٹے کو گوندھو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور، زیتون، کدو شریف اور اس طرح کے دیگر پھل سبزیوں کو پسند فرمایا، یعنی آرگینک فوڈ. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز این آرگینک ایٹر. اور پھر دہی کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں. اس میں نیچرل پروبایوٹکس ہوتے ہیں جو کہ گٹ بیکٹیریا یعنی پیٹ اور آنتوں میں جو دوست جراثیم ہمارے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے. اور دودھ کی تو کیا ہی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے سوائے دودھ کے. اینڈ ناؤ دا کنگ، پروٹین از دا کنگ آف نیوٹرینٹس. کھانے کی سپر پاور ہے اور اس کا بہترین ذریعہ گوشت ہے. جن بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کے لیے پروٹین اور آئرن سے بھرا گوشت بہترین ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں دستی یعنی بازو، گردن اور کمر کا گوشت مرغوب تھا. اس کے ساتھ ساتھ پروٹین کے اور بھی سورسز ہیں، انڈے، چکن، دالیں وغیرہ بھی بہت اچھے ہیں. اب 59 ریسرچز کا نچوڑ سنیے. گرم کھانا نقصان دہ ہے، ریفلکس ایکشن ہو سکتا ہے یعنی کھانا پیٹ سے دوبارہ نالی میں آتا ہے. گرم کھانا منہ کو جلا سکتا ہے، زبان مسوڑے گالوں کے اندر کی طرف سے، یہ اسے برننگ سنڈروم کہتے ہیں اور اسے کھانے کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا. اور دیکھیے آج سائنس نے یہ ثابت کیا، تحقیق ہوئی. اور اب حدیث پاک سنیے. امیر اہل سنت کی شورى آفاق کتاب فیضان سنت کے باب آداب طعام صفحہ نمبر 280 پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی. جب بھی آپ کھانا کھانے لگے سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.